السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً اللہ آپ کو صحت اچھے ہوں گے۔ تو میں نے سوچا کہ ویڈیو شروع کرتے وقت یا پھر اینڈ میں کوئی نہ کوئی اچھی بات جو مذہب سے تعلق رکھتی ہے وہ میں ضرور کیا کروں گی۔ تو آج میں صرف یہ کہوں گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو اکثر لکھ دیتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے۔ تو اس کو شروع لفظ لگانے سے پہلے نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ کے نام سے شروع، تو لفظ اللہ پہلے لگانا چاہیے۔ تو اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ بھی مسالے سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ تو میں نے آپ سے جیسے کہا تھا کہ میں ون بائی ون کر کے آپ کو مسالہ جات جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات دوں گی، اور کس کس بیماری کو روکتی ہے، اور کن لوگوں کو جو ہے نا اس کا استعمال دھیان سے کرنا چاہیے مناسب طریقے سے۔ تو میں آپ کو ایک ہی کر کے بتاتی ہوں، پھر میں چھوٹے چھوٹے چند ریمیڈیز بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تو انسان کا نظام نظام ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ نظام نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ کسی طرح بھی جو ہے انسان ٹھیک نہیں ہوگا، وہ اس کو کوئی نہ کوئی بیماری جو ٹچ کرتی رہے گی۔ تو سب سے پہلے جو زیرہ ہے، اس کو انگلش میں کیومن کہتے ہیں۔ آج میں بات کر رہی ہوں وائٹ کیومن کی۔ یہ زیرہ دو طرح کا ہوتا ہے، سیاہ اور سفید، تو یہ اس کو سفید زیرہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم اس پہ سفید زیرے پہ بات کریں۔ تو نمبر 1 پہ ہے جی کہ یہ نظام کو بہت بہتر کر دیتا ہے، امیون سسٹم ہمارا بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے جی کہ یہ یورک ایسڈ کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ یورک ایسڈ ایک بہت ہی دردناک بیماری کا پیش خیمہ ہوتا، مطلب یہ گینٹھیا کا مرض جو ہوتا ہے، اور آرتھرائٹس اور چھوٹے جوڑوں کا درد بھی جو ہوتا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ پھر نمبر 3 پہ ہے کہ جو کامن مرض پایا جاتا ہے موٹاپا مرض بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ موٹاپے کی وجہ سے انسان کو کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو موٹاپے کو کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کا خون صاف کرنے والا ہے، خون کو یہ گندے مادوں سے، فاسد مادوں سے پاک کر دیتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے کہ یہ معدے کا محافظ ہے، معدے کا اور جو ہماری آنتیں ہوتی ہیں ان کا محافظ ہے۔ یہ آنتوں کو اور معدے کو غلاظت اور فاسد جو مادے ہوتے ہیں، زہریلے مادے، ان سے پاک کر دیتا ہے۔ دل، جگر اور لبلبے کو طاقت دیتا ہے۔ نمبر 6 ہے، یہ سب سے مطلب باقی بھی چیزیں اہم ہے اور یہ بھی بہت اہم ہے، یہ ایک اینٹی ایجنگ ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بڑھاپا تو ظاہر ہر شخص کو آتا ہے، عمر گزرتی ہے، لیکن جو زیرہ ہے اس میں اللہ نے اتنی پاور دی ہے کہ اس میں اس طرح کی طبی خصوصیات ہیں کہ یہ عمر تو بڑھتی ہے لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کو باڈی پہ زیادہ مرتب ہونے سے روکتا ہے، اور انسان اپنی عمر سے زیادہ بڑا نہیں لگتا، جھریاں نہیں پڑنے دیتا، اور جو اگر جلد لٹک رہی ہو اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے قبض دور کرتا ہے، اور اگر کسی کو دست لگے ہوں یعنی اس حال کا مسئلہ ہو تو اس میں بھی یہ بہت مفید ہے۔ جو دیسی ادویات بنتی ہیں، مطلب یونانی ادویات کسی بھی فارمیسی کی، اور ہمارے جو ملک کی بڑی بڑی کمپنیاں بناتی ہیں انڈیا میں بھی، تو اس میں بہت ساری جو دوائیاں ہوتی ہیں ان میں زیرہ جو ہے استعمال ہوتا ہے، اور دوسری دوائی کے ساتھ مل کے بڑے اچھے اس کے نسخے تیار ہوتے ہیں، اور بہت سی جو ادویات ہیں ان کا تو یہ جزو اعظم یعنی یہ بیسک پارٹ کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 9 بہت ہی اہم موضوع ہے، یہ شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے بلڈ میں انسولین کا جو لیول ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 10 خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، اور نمبر 11 پہ ہے کہ جو آپ کو خون کی کمی کی وجہ سے کمزوری محسوس ہوتی ہو، چکر آتے ہوں، یا پھر آپ سستی محسوس کر رہے ہوں، لاغری محسوس کر رہے ہوں، تو زیرے کا استعمال جو ہے نا وہ آپ کو ایکٹیو کر دے گا، صحت مند کر دے گا، اور آپ بڑا اچھا محسوس کریں گے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چند ریمیڈیز بتاتی ہوں کہ آپ کو اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں ایک سب سے اہم بات یہ بتاتی ہوں کہ وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، بعض دفعہ دودھ کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بھی زیرہ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اگر کسی کا
زخم ہو گئے ہوں کسی کے، تو زیرے کو پیس کے اس کے اوپر بھریں تو زخم جلدی خشک ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی چھوٹی چھوٹی چند ریمیڈیز بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ یورک ایسڈ کو کیسے ختم کرنے کے لیے اس کو کیسے استعمال کریں۔ آپ ایسا کریں، اس کی ریشو یہ ہے کہ اب زیرے والا پانی بنا، اور اس کی ریشو یہ ہے کہ جب آپ نے یورک ایسڈ کے لیے استعمال کرنا ہو تو ایک چٹکی ڈالنی ہے، ایک چٹکی ایک گلاس پانی میں بھگو دیں زیرے کی، تو یعنی ایک چائے والا چمچ کا چوتھائی حصہ بھگو دیں، اور صبح کو اس کو اچھی طرح ابالیں، اور اس میں ابالتے وقت ایک چھوٹا پیس جو ہے وہ ادرک کا ڈال لیں، بریک بریک سلائس کر کے۔ اگر وہ نہیں تو تھوڑی سی سونٹھ کی چٹکی ڈال سکتے ہیں، اور اس کو اتار کے اس میں ایک لیمن نچوڑ لیں، آدھا لیمن، تو اس کو پی لیں۔ یہ آپ نے نہار پینا ہے، اور اس کے 40 منٹ بعد آپ نے اور کچھ نہیں کھانا۔ تو اس سے انشاءاللہ ایک ماہ کے استعمال سے یورک ایسڈ کافی حد تک کم ہو جائے گا، اور جوڑوں کو ریلیف مل جائے گا۔ پھر موٹاپے کے لیے بھی یہ ہے کہ اس سے کولیسٹرول بھی آپ کا کنٹرول ہوگا، وہ چربی جو مطلب جم گئی اور انسان کوشش کر کر کے تھک گیا ہو، اس کا موٹاپا سٹک ہو گیا ہو، آگے مطلب نہیں ریلیز نہیں ہو رہا ہو، تو یہ ان کے لیے ہے، استعمال کریں اور انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ کو بہتر نتائج ملیں گے۔ وہ بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 لیٹر پانی لیں، اس میں 1 چمچ بھر کے یہ چائے والا چمچ زیرے کا بھگو دیں، رات کو ساری رات وہ بھیگا رہے، اور صبح کو اس کو ابال کے اپنے بوتل دوبارہ وہ چھان کے زیرہ پھینک دینا، اور اس میں 1 لیمو نچوڑ لینا، اور اس پانی کو آپ نے 1 گلاس صبح نہار، اور اس کے بعد پھر آپ نے 30-40 منٹ تک کچھ نہیں کھانا، ناشتہ بعد میں کریں، اور باقی کا جو 3 گلاس ہے وہ وقتاً آپ ایسے پئیں کہ آپ نے 30 منٹ پہلے کچھ نہ کھایا ہو، اور 30 منٹ بعد بھی کچھ نہیں کھانا۔ اگر نیم گرم کر کے پی لیں تو زیادہ اچھا ہوگا، نہیں تو روم ٹیمپریچر پہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ یہی والا جو پانی ہے یہ آپ کے معدے، جگر، آنتوں، لبے اور قبض کو دور کرے گا، اور سب کو طاقت دے گا، اور اس کے علاوہ یہ آپ کی جلد کو چمکدار کرے گا، اور جو سکن آپ کی لٹک رہی ہے اس کو ٹائٹ کرے گا، اور اندر سے چونکہ یہ سارے جو فاسد مادے ہوتے ہیں، زہریلے مادے ہوتے ہیں، ان کو نکال دے گا۔ آنتیں جو ہوں گی وہ صحیح اپنا کام سر انجام دیں گی، تو پوری باڈی کا نظام بہتر ہو جائے گا، وزن کم ہو جائے گا۔ اور یہ جو وزن کم کرنے والا نسخہ ہے یہ آپ نے صرف 15 دن استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو زیرہ ہوتا ہے اس کو پاؤڈر شیپ میں آپ ہمیشہ اپنی ٹیبل پہ رکھا کریں، کھانے کی ٹیبل پہ، اور اس کو اپنے سالن میں چھڑکا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ایک صلاحیت یہ رکھی ہے کہ جو ہماری آنتیں ہوتی ہیں ان کا جو اندرون ہوتا ہے اس میں خاص قسم کی جھلی پائی جاتی ہے، وہ ہمارے جو فوڈ ہوتا ہے یا اور کچھ چیزیں اس کی لبریکیشن کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اس جھلی میں، اس لعاب میں کوئی ڈیفیکٹ پڑ جائے یا سوکھ جائے تو زیرہ جو ہے وہ اس لعاب کی پرورش دوبارہ کرنے میں مدد دیتا ہے، یعنی اندر سے ہماری جو آنتیں ہوتی ہیں اس کی چند پراپرٹیز ایسی ہیں کہ وہ ان کو دوبارہ لبریکیشن میں یا لبریکیٹ کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو چند میں نے صرف آپ کو باتیں بتائی ہیں، اگر اس کی میں زیادہ مطلب اس کی متعلق بتانے لگی ہوں تو یہ بہت لمبا چوڑا جو موضوع ہے یہ، لیکن کیونکہ ہم لوگ زیرہ ہر کچن میں ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنا بھی آسان ہے۔ زیرہ آپ پکا لیں تھوڑا سا، اگر کسی بچے کو پوٹیاں لگیں تو اس کو اس کا پانی پلائیں، اور آپ دیکھیں گے اگر آپ خود بھی اس کا پانی استعمال کریں گے، اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس کا پانی استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں۔ اس کا جو سونگنا ہے، زیرے کا سونگنا جو ہے وہ نزلے کو سکون دیتا ہے، نزلہ زکام میں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کن افراد کو زیرہ جو ہے وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ پریگننٹ خواتین کو، یعنی حاملہ خواتین کو زیرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور جو دبلے پتلے افراد ہیں ان کو بھی زیرہ اتنا زیادہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، اور شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بھی مناسب طریقے سے زیرہ یا کم استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ زیرہ جو ہے وہ ہمارا شوگر لیول جو ہے نا انسولین کا، وہ بڑا ہی کو کم کرتا ہے نا، اس لیے وہ کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی شوگر چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں زیادہ کم نہ ہو جائے۔ تو یہ جو ہے زیرے کا استعمال میں جو پانی ہے نا اس کے لیے کہہ رہی ہوں، وگرنہ ہمارے یہ عام مطلب جو ہم کھانے پکاتے ہیں اس میں تو پڑتا ہی ہے زیرہ، اس کے فوائد زیادہ، اتنا کوئی اس کا نقصان نہیں ہے، لیکن پھر بھی
زیادہ پانی نہیں پینا ہے۔ بعض لوگوں نے شکایت کی ہے کہ اس کو پینے سے ہمارا بی پی شوٹ کر جاتا ہے اور جناب ہمارے پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کو کی ایک کوانٹٹی ہوتی ہے کھانے کی۔ اب اگر آپ چمچ بھر بھر کے اس کو بھگو کے پئیں گے یا استعمال کریں گے تو ظاہر ہے یہ گرم خشک ہوتا ہے، تو شوگر مطلب بلڈ پریشر تو پھر ہائی ہو ہی سکتا ہے۔ اس کی زیادہ مقدار نہیں لینی چاہیے، صرف ایک چٹکی یا پھر ایک چائے والے چمچ کا تیسرا یا چوتھا حصہ۔ تو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب زیرہ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ جسم سے جگہ جگہ سے ہمیں ڈیٹاکس کرتا ہے، گندے اور جو زہری لیئر جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ ان کو پیشاب کے ذریعے خارج کر دیتا ہے۔ تو میں بھی کچھ لوگوں کو پیشاب زیادہ ہے زیرے کا پانی پینے سے، تو کچھ کو نہیں ہوگا ایسے، لیکن وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ گندگی کو پیشاب کے ذریعے ہی نکالے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس میں نے آپ کو یہی بتانا ہے کہ جو زیرہ ہے تو اس کو صرف مسالہ نہ سمجھیں، یہ ایک دوائی ہے، یہ دوائی ہے، آپ کو اس کو اور جگہوں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو میں نے بتایا ہے، چند بیماریاں ہیں، ایون کہ یہ کینسر کے جو ہوتے ہیں جراثیم ان کو بھی مارتا ہے، کینسر کے جو مرض ہے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ یہ بہت ہی ایک اعلیٰ درجے کا مسالہ ہے، اعلیٰ درجے کی دوائی ہے، اور ہمارے تو خیر روزمرہ کی فوڈ کا حصہ بھی ہے۔ تو امید ہے میرے بہن بھائی اب زیادہ ذوق و شوق سے اس کا استعمال کریں گے اور دھیان رکھیں گے۔ اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، روشنی خربرز کی طرف سے۔ اللہ حافظ۔